وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الرحمة. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے، جو خالق ارض و سماوات بھی ہے اور مالک کائنات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم فخر بنی آدم، آقا نامدار، حبیب پروردگار، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک ارقاب امم، فخر ارب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخان، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نور بطحہ، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، دور و نزدیک سے محبتیں لیے حاضر ہونے والے معزز محترم بھائیوں، اسلامیان پاکستان، شہدائے کربلا کی یاد میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے میں اور آپ آج یہاں جمع ہیں. جسے صرف حق ہی قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو. جسے صرف حق ہی قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو. جو نہ جھک سکے اسے کربلائیں ہی آس ہیں. سواد کریائے غربت میں ہر لہجہ موسم بدلتا ہے. سواد کریائے غربت میں ہر لہجہ موسم بدلتا ہے. کبھی سائے سے آنچ آئے، کبھی ٹھنڈی ہوا کاٹے. جسے گھر بلا کے اجنبی بن جائیں گھر والے، وہ دشت کربلا میں حق پرستی کی سزا کاٹے. آج میں اور آپ جس شخصیت کے حضور اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے آئے ہیں، وہ شخصیت دنیا پہ ایک ہی ہے. اور میں کہا کرتا ہوں، لوگوں نے خدا ہونے کا اعلان کیا، جھوٹے دعوے کیے. لوگوں نے نبی ہونے کے دعوے کیے، ماضی ہونے کا دعویٰ بھی کل ایک شخص نے کیا. کوئی کہتا میں ماضی ہوں، کوئی کہتا میں نبی ہوں، کوئی کہتا میں غم ہوں. جھوٹے دعوے کرتے ہیں، لیکن آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. کوئی گھر لٹائے تو دعویٰ کرے، کوئی بچے کٹوائے تو دعویٰ کرے، جو تیروں پہ تیر کھائے تو دعویٰ کرے، جو ہلکے اصغر پہ چلتا ہوا تیر دیکھے اور پھر بھی ہاتھ پھیلا کے کہے ربنا تقبل منا، میرے مالک یہ قربانی بھی قبول کر دے. جوان علی اکبر کا لاش کندھوں پہ اٹھائے اور پھر خیموں کے قریب رکھ کے کہے مولا یہ قربانی بھی قبول کر دے. جسے صرف حق ہی قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو. جو نہ جھک سکے، جو نہ بک سکے، اسے کربلائیں ہی آس. حضرت امام حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکروں کی خوشبوؤں سے آج پوری دنیا مہک رہی ہے. اور جو قبلہ شاہ صاحب فرمایا کہ جو اس کا ہو جاتا ہے پھر اسے مرنے نہیں دیتا، ورنہ ہم اپنے سکوں کو بھول جاتے ہیں. وہ کیا کہا مشتاق یوسفی نے کہ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی. لیکن نہ تو عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں، نہ حسین ابن علی کی قبر پرانی ہوئی. محبتوں کے پھول چڑھ رہے ہیں، آنسوں کا خراج پیش کیا جا رہا ہے. گلی گلی ان کا تذکرہ ہے، گھر گھر ان کی باتیں. اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام.
ذرا اپنی آواز کو زور سے کہو، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ آج ہم ناز کر رہے ہیں، ہم آ حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ واہ حسین تیری عظمت کو سلام۔ تو ہمالیہ کا کلیجہ بھی پھٹ جاتا جتنی مصیبتیں آئی تھی کربلا میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ہم بندوں کا امتحان دیتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کبھی پھل لیتے ہیں، کبھی جانیں لیتے ہیں، کبھی زندگی کا سرمایہ لے لیتے ہیں، کبھی خوف طاری کر کے امتحان کرتے ہیں، کیونکہ یہ زندگی نام ہی امتحانوں کا ہے۔ یاری تیری سونا پر آزمائشاں تیریاں آگ، سونا پر کیا جام رہا ہے نال اگاں دے لگ، جو جتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا امتحان ہوگا، اتنی بڑی پرکھ میں ڈالا جائے گا۔ آقا کریم اسی نے فرمایا جتنی آزمائشیں میرے اوپر آئی ہیں کسی نبی پر نہیں آئی، تو جتنی پرکھ زیادہ ہوگی، جتنے دکھ زیادہ پہنچے گی اتنا نکاح زیادہ ہے۔ جب حضرت امیر حمزہ قتل کر دیے گئے اور ان کا مسئلہ بنا دیا گیا، کان کاٹ لیے گئے، ناک کاٹ لیے گئے، آپ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، حضور کی چشمان سے آنسو بہ رہے، پٹی سر پہ بندھی ہوئی تھی اور وہ بڑا سخت دن تھا حضور پر، اور حضور نے اس کے باوجود فرمایا اگر مجھے صفیہ کے غم کا لحاظ نہ ہو، اس کے دل کی طرف اور اس کے دل کی آگ کا اگر خیال نہ ہو تو میں اس کے لاش کو یوں ہی بے گورو کفن پڑا رہنے دوں، اور اس کو نہ کفن دوں نہ اس کو دفن کروں، بلکہ جانور آ کے اس کے جسم کی بوٹیاں نوچ لیں اور اللہ کے حضور اس انداز کے اندر پیش ہوں، مرنے والے کی جتنی تذلیل زیادہ ہو، دنیا کی نظر میں جس کو تذلیل کہتے ہیں، اللہ اتنا ہی مرتبہ زیادہ دیتا ہے۔ فرمایا مجھے صفیہ کے غم کا لحاظ ہے، اور اگر وہ نہ ہوتا تو میں کفن دفن کا انتظام نہ کرتا، یوں ہی جانور نوچ کے لے جاتے۔ یہ حضور نے فرمایا، لیکن وہ منظر جو حضور وہاں جا رہے تھے وہ کربلا میں حسین کے ساتھ ہوا۔ اللہ اکبر، یاری دیکھو اور امتحان دیکھو، تو جتنا بڑا شخص ہوگا اتنا امتحان بڑا ہوگا۔ یاری تیری سونا اور آزمائشاں تیری آگ، سونا پر کیا جانتا ہے نال اگاں کے لگ۔ حضرت امام حمام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امتحان کی جس بھٹی میں گزارا گیا، امتحان لیا جاتا ہے، کبھی مال کا امتحان، گھر دے دے، زر دے دے، اب سامان ہے وہ بھی دے دے، ایمان رکھ لے یا جان رکھ لے، امتحان ہوتے ہیں، یہ ترتیب ہوتی ہے۔ لیکن دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کو بھی بدن چھڑایا جا رہا، اللہ اکبر، کبھی ان سے بیوی بچے دور کیے جا رہے، کبھی اولاد کی گردن پہ چھری رکھنے کا کہا جا رہا ہے، اور کبھی کہا کہ اب اپنی جان کو بھی رائے خدا میں سپرد کرو۔ دیکھ لو امتحان ہوا کرتے ہیں، ڈیٹ شیٹ بنتی ہے اور 10-15 دن کے اندر امتحان مکمل ہوتا ہے، آج یہ پیپر کا دوسرا پیپر، اگر درمیان میں ایک دن کا وقفہ نہ ہو تو احتجاج ہوتا ہے طلباء کی جانب سے کہ یہ تو زیادتی ہے، ہمیں موقع نہیں دیا گیا، ایک دن کا درمیان میں وقفہ ہونا چاہیے۔ کربلا امتحان کے اندر ایک دن میں ایک پیپر دیا جاتا ہے، یہی اصول رہا ہے، لیکن کربلا میں یہ اصول بدل گیا، سارے امتحان ایک، کربلا امتحان میں حسین ابن علی سے لیے گئے، خوف کا امتحان بھی وہاں تھا، بھوک کا امتحان بھی وہاں تھا، پیاس کا امتحان بھی وہاں تھا، بچے بھی وہی کٹ رہے تھے، جوان کی جوانی بھی وہی لٹ رہی تھی، اور اپنی جان کو اس کی راہ میں سفر کرنے کی بات وہی کر رہی تھی، اور خیمے بھی وہی چل رہے تھے۔ ایک امتحان گاہ میں سارے امتحان لے گئے، لیکن حضرت امام علی مقام اس امتحان کے اندر اس ڈیٹ شیٹ پہ کیا اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، کوئی وقفہ ڈال لیتے نہیں، جب آخری امتحان دے لیا، سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، 33 زخم تلواروں کے ہیں، 34 گھاؤ نیزوں کے ہیں، 113 زخم تیروں کے ہیں، آپ کا پیغام جب اتارا گیا تو 113 اس کے اندر سوراخ تھے تیروں کے، اور ایک کتاب میں آتا ہے ہزاروں تیر آپ کے جسم پہ پیوست ہوئے، اتنے زخم جسم پہ ہیں، گھوڑے کی زین پہ سے جب فرش زمین پہ گرے، کربلا کی زمین ہلنے لگی، کائنات کے اندر کوہرام مچ گیا، ہوروں کی بھی چیخیں نکل گئی، عرش مولا بھی تڑانے لگا۔ مالک نے فرشتوں کو کہا ذرا زمین کی طرف جھانک کے اس منظر کو دیکھو، تم دیکھ تو سکتے نہیں لیکن دیکھ لو، تم کہتے تھے انسان کو بنائے گا مالک، اس کو خلافت دے رہا ہے، اس کو نیابت کا تاج دے رہا ہے،
بلا ہم عبادت کرتے ہیں، ہم سجدے کرتے ہیں، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، یہ تو فساد کرے گا، یہ تو شام مچائے گا دنیا پر۔ اے فرشتوں ذرا اس منظر کو دیکھو، بتاؤ تمہارے سینے میں باپ کا پیار دیا ہوتا، پھر جوان اکبر کا لاش تمہارے سامنے تڑپتا، معصوم کے حلق میں تیر تمہارے سامنے پیوست ہوتا، میں دیکھتا تم کیسے صبر کرتے۔ ذرا میرے بندے کی سزا کو دیکھو، گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پہ گرے، کائنات پہ واشا داری ہے، لیکن حسین ابن علی جلدی جلدی سمت قبلہ معلوم کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی نے جب سمت قبلہ معلوم اپنے گمان میں کر کے کربلا کے ریگزار میں سجدے میں سر رکھا تو آواز آ رہی تھی، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے اور اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اور اقبال تڑپتا ہے، اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیر۔ حسین ابن علی سب کچھ لٹانے کے بعد سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور ہاتھ پھیلائے اور کیا کہہ رہے ہیں، اللہم رضن بقضائک صبرا علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی۔ اکبر لٹ گیا، عسکر کے حلق حلق میں تیر پیوست ہو گیا، عباس کے بازو کٹے پڑے ہیں، سکینہ رو رہی ہے، خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے، میرا گھر اجڑ گیا۔ لا الہ پڑھنے والوں، لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا۔ یہ سب آگ ہی آ گئے، کربلا کے ریت کے ذرے آگ بنے ہوئے ہیں، پیاسے شہید ہو گئے، لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، عجیب منظر ہے، دھول ہو رہی ہے، کربلا کا ریگزار ہے۔ حضرت حسین ابن علی نے سر میں سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، زخم سے خون بہ رہا ہے، نیزے جب جسم کے اندر پیوست ہیں، جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے تیر اور جسم میں گڑ گئے۔ بھائی کرنا چاہیے تھا لیکن ہاتھ اٹھا کہتے ہیں اللہ سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ تیرا میں دے دیا، یہ سب تیری چوکھٹ پہ ہے، میں سب کچھ دینے کے باوجود پھر بھی راضی ہوں، میرے مالک تو بھی بتا، تو بھی راضی ہوا ہے یا نہیں، میرا یہ امتحان قبول ہوا ہے یا نہیں قبول ہوا۔ امتحان دینے کے بعد فخر نہیں پیدا ہوا کہ میں نے اتنا کچھ تیرے راہ پہ لٹا دیا۔ ہم تو چند دن راہ دین پر نکلے اور پھر بعد میں کہتے ہیں لوگ میں تو شب و روز محنت کرتا ہوں، مجھے معاشرے نے پروٹوکول کیا دیا ہے، مجھے دنیا نے کیا اس کا اعزاز کیا ہے، لیکن سب کچھ لٹا دینے کے بعد پھر اس کہتے ہیں مالک میں نے سب کچھ جو میرے پاس اثاثے تھے میں نے تو پیش کر دیے، تو بتا تو میری اس قربانی پہ راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازشیان نبی تم پر سلام، ان کی عظمت کو سلام کریں جن کے دم سے آج اسلام پہ بحالی، رونق محراب و منبر آج حسین ابن علی کے خون کے دم سے۔ حضرت اقبال نے کیا خوب خراج پیش کیا، وہ کہتے ہیں آ امام عاشقاں پورے بطول سرو آزاد دبستان رسول، اللہ اللہ بائے بسم اللہ کی در معنی ذبح عظیم آئے بسر، سرخ رو عشق غیورت خونے ہو شوخی این مصرا از مضمون ہو، تا قیامت تت استبداد کر موج خونے ہو چمن ایجاد کر، زندہ حق از قوت شبیریت باطن آ کر داغ حسرت میریت۔ اقبال کہتے ہیں کہ عشق کے چہرے پر یہ جو بھانپن ہے، عشق غیور کے چہرے پر یہ حسین ابن علی کے خون کی سرخی کا صدقہ ہے۔ تا قیامت تک استبداد کر، قیامت تک جبر کے رستے روکے ہیں تو وہ حسین ابن علی کے خون نے روکے۔ آج ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ آج دنیا ہمیں کہتی ہے اگر تم نے وقت کے سب سے بڑے یزید بوجھ سے ٹکر دی تو تمہیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دے گا، تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی، تمہارے لیے ترقی کے امکان ختم ہو جائیں گے، لہذا تم اس کے ہاتھ پہ بیعت کر دو، جو کہتا ہے مان لو، اس کے خون کی ایک کال پہ اپنا سب کچھ پیش کر دو، تمہارے گھر میں آ کے وہ میزائل بٹھائے تم اپنی زبان کو روک لو، اس کے سامنے فریاد تک نہ کرو، وہ بہت بڑا یزید ہے، اور اگر تم نے اس کے خلاف بات کی تو تمہیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دے گا۔ اگر ہم کردار دیکھتے ہیں اس کے خلاف اٹھے واقعی کٹیں گے، اس کے خلاف اٹھیں گے تو ہماری جو ہے وہ سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے گا، اس کے خلاف کھڑے ہوں گے تو ہماری معیشت بند ہو جائے گی، اس کے خلاف کھڑے ہوں گے تجارت کی منڈی کے اندر ہم اکیلے کھڑے ہو جائیں گے۔ کون سا کردار ہے جو اس کے باوجود ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونے کی سبق دیتا ہے؟ وہ حسین ابن علی کا کردار ہے۔ قیامت تک جبر کے خلاف جتنی بھی تحریکیں اٹھیں گی سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا، ورنہ انسان کی عقل کی منطق ایسی باتیں تراشتی ہے کہ نہیں ابھی تمہارے پاس قوت نہیں ہے، ابھی تمہارے پاس طاقت نہیں ہے،
اتنی بڑی قوت کے مقابلے میں پہلے قوت حاصل کر لو، اس کے مقابلے میں اتنی ٹیکنالوجی تمہارے پاس ہونی چاہیے، پھر تم ظالم کو ظالم کہنا، پھر تم جابر کو جابر کہنا، پھر تم برے کو برا کہنا۔ ابھی تمہارے کام اتنے نہیں ہے، تمہارے اندر طاقت اتنی نہیں ہے۔ ہم حضور کے اس فرمان کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ جب جناب ابو طالب کے پاس قریش مکہ آئے، انہوں نے کہا اپنے بھتیجے کو باز کر لو کہ یہ ہمیں ہمارے بتوں کو، ہمارے معبودان کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو روک لو، جو مانگتا ہے ہماری طرف سے اس کی آفر بھی موجود ہے۔ انہوں نے بلایا تھا، بھتیجا میرے ناتواں کندھوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں اٹھا نہ سکوں۔ قریش نے یہ بات مجھے کہی ہے، اب تم اس بات پہ غور کرو۔ تو حضور نے فرمایا چچا یا عمی لو وضع الشمس فی یمینی والقمر علی یساری، اگر وہ چاند کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دے اور سورج کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دے اور کائنات کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دے، بت جھوٹے ہیں، میں ان کو جھوٹا کہتا رہوں گا حتیٰ کہ میں ہمارے دین کو غالب کر لوں یا اس رستے میں اپنی جان پیش کر لوں۔ بس دو ہی رستے ہیں اہل حق کے، تیسرا رستہ کوئی نہیں۔ یا تو ہمارے حق کو غالب کرنے کے لیے آگے بڑھتے چلے جائیں اور یا پھر اپنی جان پیش کر دیں۔ اور حریت کے جتنے بھی قافلے میدان عمل میں اس وقت موجود ہیں، سب حسین کے خون سے گرمی لے رہے ہیں۔ اور میں کل دیکھ رہا تھا تحریک پاکستان کے حوالے سے کہ مہاتما گاندھی نے جب انگریزوں سے بغاوت کا اعلان کیا تو اس نے جلسہ عام کے اندر یہ بات کہی کہ لوگوں تم یہ کہتے ہو کہ ان کے پاس اتنی پاور، اتنی قوت ہے، ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، ہم کمزور غلام قوم ہیں، لیکن میں تمہیں بتاؤں حسین کا کردار تمہارے سامنے نہیں ہے۔ دنیا کے اوپر اگر جبر کے خلاف ٹکرانے کا اگر کوئی عملی نمونہ ہے تو وہ حسین بن علی کا کردار ہے۔ مقام بیضا پر حضرت امام حمام نے خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو کہا کہ میں جو جبر کے خلاف کھڑا ہوا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، یہ میری نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ لوگ کہتے عبداللہ ابن زبیر بھی منع کرتے تھے، عبداللہ ابن عمر بھی منع کرتے تھے، جلیل القدر صحابہ اٹھتے تھے اور وہ محبت سے کہتے تھے، خدا کا واسطہ دے کے کہتے تھے، لیکن آپ سب کو کہتے تھے میرے غم گسارو، میرے مہربانوں، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، میں چاہتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں عظمت اسلام رہ جائے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، لوگوں تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے، کام من نہ روکو۔ وہ مقام بیضا پر فرمایا مجھے سارے روکتے رہے، میں کسی کے کہنے پہ رکا نہیں، جو آنے والی کٹھن منزل ہے میں جسے ناشنا بھی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کیوں؟ حضور نے خود ہی فرما دیا تھا کہ میرا بیٹا شہید ہوگا۔ عرض کربلا میں حضور نے فرمایا بنو امیہ کا ایک بدبخت لڑکا اس کو قتل کرے گا، اور وہ حضرت ابن مرتضیٰ جنگ صفین سے واپسی پر یہاں کربلا میں رکے اور یہاں آپ نے نشان لگائے، یہاں ان کے گھوڑے بنیں گے، یہاں ان کے خیمے لگیں گے، یہاں ان کا خون بہے گا، یہاں آگ لگے گی خیموں میں۔ ایک ایک چیز بتا دی۔ اب مجھے بتائیے حضور کو پتا تھا کہ میرا بیٹا شہید ہوگا، حضرت فاطمہ کو پتا تھا میرا بیٹا شہید ہوگا، حضرت علی کو پتا تھا کہ میرے بیٹے کے گھوڑے یہاں بنیں گے اور شہید ہوگا۔ یہ دعا کیوں نہیں مانگتے اللہ بلا ڈال دے، اے اللہ مشکل دور کر دے، بلکہ حضور نے ہاتھ اٹھائے دعا کیا کرتے اللہم آت الحسین صبرا واجرا، اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی دے دے، اجر بھی دے دے۔ یہ کیوں نہیں کہتے یہ مصیبت ٹل جائے، یہ امتحان ہے، بچے نے محنت کی ہو، بچے نے تبروس ایک کا رکھا ہو، اور جب امتحان آ جائے تو والدین یہ نہیں کہتے کہ بیٹے کا امتحان نہ ہو، وہ یہی دعا کرتے امتحان ہو لیکن یہ کامیاب گزرے۔ کائنات میں یہ بڑا امتحان تھا جو حسین بن علی سے لیا جا رہا تھا، وہ یہ نہیں کہتا کہ امتحان نہ ہو، ہاں مولا امتحان ہو، جتنی سختیاں آنیاں ہیں آ جائیں، لیکن تیری بارگاہ میں دعا ہے میرے بیٹے کو صبر دیں گے، کامیابی اور استقامت عطا کرنا۔ تو مقام بیضا پہ حضرت سیدنا امام حمام نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن میں اس کے باوجود ان راہوں کا مسافر کیوں بنا۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں اس لیے یہ تمہارے لیے راہ چھوڑ رہا ہوں کہ قیامت تک تمہارے لیے میری زندگی کے اندر ایک نمونہ مل جائے۔ تو قیامت تک جبر کے خلاف یہ بات میں اعلان کہتا ہوں، جبر کے خلاف جتنی بھی تحریکیں اٹھتی ہیں ان کا قائد حسین بن علی ہوتا ہے۔ تو صاحبو حسین بن علی کے کردار سے جو ہمیں روشنی ملتی ہے ہم اس روشنی کی تلاش کرتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کا دن ایک یوم سیاہ بنا دیا گیا، ایک طرف خون شہیداں،
ایک طرف اشکوں کا پانی. وہ کیا سمجھی نہیں دنیا عظیمت حسین کی، تماشا بن گئی ہے شہادت حسین کی. لوگوں نے اس کو کھیل بنا دیا ہوا ہے، محض آنکھوں سے آنسو بہا دینا اور رو لینا اور سمجھنا کہ حق ادا ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت ہمارے لیے ایک بڑا عمل ہے، اور دنیا کے سامنے ہمیں جبر کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہونے کی ہمت دیتی ہے. اور اگر ہم اس سے یہ راہ عمل نہیں دیتے اور صرف آنسو بہا دیتے ہیں تو ہم حضرت امام حمام کی روح کو خراج نہیں پیش کر رہے. ان کی روح کو خراج پیش کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے نقوش قدم کو اپنے لیے جو ہے وہ خضر راہ بنایا جائے. جن راہوں کے وہ مسافر ہوئے، حریت کا درس ہے ان کی شہادت سے. مسلمان آزاد ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں انسان کو اس کی ماں نے آزاد جنم دیا ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کو غلام بنائے. یزید سے ٹکراؤ کیا تھا کہ وہ انسانیت کو اپنا غلام سمجھنے لگا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو مطلق العنان حکمران ثابت کر کے اسلام کی حدوں سے کھیلنا شروع کر دیا تھا. تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بھائی حضرت امیر معاویہ سے بیعت کر چکے تھے، اور آج حضرت امیر معاویہ کا نالائق بیٹا ہے، یہ قدرت کی بشما سازی ہوتی ہے. بعض لوگ بیٹے کی وجہ سے باپ کو بھی برا کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے. کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر جو یزیدی فوج کا کماندار ہے، یزیدی فوج کا جو جرنیل ہے عمر بن سعد، وہ حضرت سعد بن نبی وقاص کا بیٹا ہے. اور سعد بن وقاص وہ بزرگ صحابی کہ غزوہ احد کے موقع پہ حضور علیہ السلام اپنی تلکے سے تیر نکال کر ان کو دیتے تھے، تو ان کی کمان کے چلے پہ چڑھا کے کہتے علم یا سعد فدا قومی وا، سعد تیر پھینکو محمد کی ماں تیرے اوپر قربان. دیکھیے ساری کائنات حضور سے عرض کرتی ہے فدا کا امی وادی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ آپ کے قربان. لیکن حضرت سعد کو حضور کہہ رہے ہیں، سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن بیٹا کتنا نالائق ہے. غیر کی حکومت کے لالچ کے اندر، کربلا کے ریگزار کے اندر خاندان نبوت کے مقابلے میں ہمیشہ حکومتوں کے لالچ حق کہنے سے روک دیتی ہے، انسان کی زبان کو کفر چڑھا دیتے ہیں. لیکن اہل حق جو ہوتے ہیں وہ قافلہ یزید سے نکل کر بھی مثال ہو حضرت امام کا ساتھ دیتے ہیں. آج دنیا کے اوپر کربلا ہے، وہ کیا کسی نے کہا اور خوب کہا کہ سارے شب میں مقید ہے روشنی کا بدن، یہ سارے شب میں مقید ہے روشنی کا بدن، غباری خوف مسلسل ابھی فضا میں ہے. یزید وقت کے مسند نشیں ہے دنیا میں، حضور امت مظلوم کربلا میں. اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو حال ہو رہا ہے یہ کسی سے مخفی نہیں ہے. اب تو حال یہاں تک پہنچا، نوبت یہاں تک آئی کہ حضور کی آبرو پہ حملے ہونے لگے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ایک قیامت آ جانی چاہیے تھی. حضور ہم شرمندہ ہیں، حضور ہم شرمندہ ہیں، حضور ہم شرمندہ ہیں. حضور کی آبرو پہ ایسے حملوں کی جسارت یقیناً مسلمانوں کی کمزوری ہے، اور ان کی غیرت ایمان کو دیکھا گیا ہے کہ کس قدر ہے. لیکن ہماری زندگی کا معمول اسی طرح ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ آگے قیامت کیا ہوگی؟ اس سے آگے کیا ہونا ہے؟ کائنات کی سب سے معزز ترین ہستی جس کی زلفوں کی قسم خدا فرمائے، جس کے مبارک جسم پہ مکھی بھی نہ بیٹھے، لا یجلس الذباب لا جسدہ، اتنی مقدس اور متبرک ذات کہ مکھی کو بھی ہمت نہ ہو کہ ان کے مبارک نورانی جسم کے اوپر بیٹھے، جن کا سایہ بھی نشانی تو بڑی دور کی بات ہے. فراز عرش پہ جن کے قدموں کی چاپ سنائی دی گئی، جو اللہ کا محبوب اور اللہ تعالیٰ کا مطلوب ٹھہرا، جس کی خالق کائنات نے ہر شے بنائی، کائنات کا ایک ایک ذرہ جس کی محبتوں کے اندر نہال ہوتا چلا جا رہا ہے. آج پوری دنیا کے اوپر جو اہل اسلام کی حالت ہے اور حضور کی ذات کے حوالے سے ہماری غیرت کو جو للکارا گیا ہے، اگر ہم اب بھی نہیں اٹھیں گے تو وہ کیا کہا تھا کہنے والے نے، اٹھو کہ حشر نہیں ہوگا دوبارہ، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. پوری دنیا کے اوپر مصطفیٰ کریم کی امت کا ناطق 56 اسلامی ملک اور دنیا کے اوپر ہماری جو رسوائی، جو ذلت، جو پستی اور جو زبوں حالی،
کبھی ایسا دور نہیں آیا تھا تاریخ میں، کبھی ایسا دور مسلمانوں کو نہیں دیکھا. اسی کشتی کو ہے خوف تلاطم صد ہے، منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں. ہم تو اٹھنے والی موجوں کو روک لیتے تھے، طوفانوں کے رخ موڑ دیتے تھے، اور آج ہم لہروں کے تھپیڑے پہ ہم لہروں کو بھی نہیں روک سکتے. اور ہماری یہ ذلت، ہماری یہ پستی، ہماری یہ ذبوحالی اور حضور علیہ السلام کی آبرو پہ حملے ہو رہے ہیں، خاکے تراشے جا رہے ہیں. وہ تو پاک ہے، چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے والے کا اپنا منہ گندا ہوگا. چاند کی روشنی کو اس کا تھوک گندا نہیں کر سکتا، وہ تو منور ہے، وہ تو اللہ کے اوپر روشنیاں بانٹتا ہے. فاران کا وہ نور، مدینے کا وہ چاند، کائنات کی وہ روشنی، اس کی نوری کرنوں کو کوئی میلا نہیں کر سکتا. جو مرضی دنیا کرتی کرے، اگر اس کی توہین کرنے کے لیے ابو لہب میدان میں آتا ہے اور کہتا ہے ہنالک صائد الجوم الہذا جماعتنا تبا لک محمد، تو پھر مالک کی غیرت جوش میں آتی ہے اور تبت یدا ابی لہب وتب کا تازیانہ ایسا برستا ہے کہ قیامت تک ابو لہب پہ جو ہے وہ لعنتیں برستی ہیں، مصطفیٰ پہ درود و سلام کے نغمے برستے ہیں. اس کی عظمتوں کو کوئی نہیں گھٹا سکتا. اس کی رفتوں کا ذمہ خدا نے اپنے ذمہ کرم کے لیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج اس کے سر پہ رکھ دیا. ہمارا امتحان ہے، ہماری غیرت کو چیلنج ہے، اور جو وقت گزر رہا ہے بدتر سے بدترین حالات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے ایمان کی پرکھ کا موقع ہے. حضرت امام حمام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے. 10 محرم ہمارے لیے ایک نئی زندگی اور ایک نئی تازگی اور ایک نئی روح لے کے آتی ہے. ہمیں سبق سکھا دیا بھولا ہوا، اور ہمیں اپنی وسائل کی کامیابی کے باوجود جبر کے خلاف لڑنے کا حوصلہ دیتی ہے. حضرت امام علی مقام کی شہادت و 10 محرم کا یوم صحیح. میں آج کی اس بابرکت محفل کے اندر یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قیام کا درس دیا، جو باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا سبق دیا، اور اس سبق میں یہ نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا یا میری اس وقت طاقت کتنی ہے، نہیں، دنیا کے سامنے تا قیامت قط استبداد کر موجے خونے وہ چمن ایجاد کر ایک ایسا چمن آباد کیا کہ قیامت تک ساری جبر کی قوتیں حضرت امام حمام کے خون سے روشنی اور طاقت اور قوت اور توانائی لے کے جاری رہے گی. آج ہم بھی وہ روشنی مانگے حضرت امام حمام کے خون سے اور جبر کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت رکھیں. اور آؤ گنبد خضرا کے متین سے رشتہ جوڑ لو. تم کہتے ہیں ان سے تعلق توڑا تو ہمارے پیٹ جاتے ہیں، ہماری معیشت غلط ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ تعلق نہ توڑا تمہارے ایمان کا کچھ نہیں بچتا. توڑو تعلق اور گنبد خضرا کے متین سے تعلق جوڑ لو. جو حضور سے جڑ گیا اللہ اس کو اکیلا نہیں رہنے دیتا. وہ 313 ہو جبر کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ظلم اور جبر کے خلاف آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا سلیقہ جانتے ہیں. آج ہم معیشت کو بچانے کے لیے ایمان کا سودا کر رہے ہیں. اگر حضور علیہ السلام سے کوئی بگڑتا ہے، حضور کی توہین کرتا ہے، ہمارا کچھ نہیں لگتا، ہم فاتح کاٹ لیں گے. ہم نے پہلے بھی پتھر باندھے ہوئے، بدر کی کہانیاں گواہ ہیں. جب صحابہ پیٹ پر پتھر باندھ کر حضور کی خدمت میں لے گئے اور کہا حضور یہ دیکھو پتھر بندے ہیں، خندقیں نہیں کھودی جاری، ہمارا پیٹ دیکھ لو. آقا کریم نے اپنے پیٹ سے کھودا کر دیا. لوگوں نے دیکھا حضور کے پیٹ پہ 3 پتھر بندھے ہوئے تھے. ہم بھوک سہنا چاہتے ہیں، مصطفیٰ کے نام پہ ہماری زندگی کا ایک ایک سانس قربان ہے، ہماری زندگی کا ایک لمحہ قربان ہے. ہمارا خون حسین ابن علی کے خون سے قیمتی تو نہیں ہے. کہ قیمتی ہے بتاؤ؟ فاطمہ کے بیٹے سے تمہارا خون قیمتی ہے؟ تمہارے بیٹے علی اصغر علی اکبر سے قیمتی ہے؟ تمہاری بیویاں ام رباب اور شہر والوں سے زیادہ محبت کرنے والی ہیں؟ تو کس کی بات کرتے ہو؟ کس معیشت کی بات کرتے ہو؟ مصطفیٰ کے نام پہ ہمارا سب کچھ قربان ہے. ہمارا سرسا صرف عشق رسول ہے، بس وہ ہماری دولت ہے، وہ ہماری ثروت ہے. حضرات، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، میری مائیں بھی موجود ہیں، میری بیٹیاں بھی موجود ہیں. اس اجتماع سے عزم کر کے جائیں، آج کے بعد ان کا چہرہ غیر مرد نہیں دیکھے گا. امریکہ کی رضا کے لیے ایسے حکمران جو شب و روز اس کی پالیسیاں اور اس کے کلچر کو یہاں فروغ دینا چاہتے ہیں، ہم اس کلچر کا بائیکاٹ کریں گے.
حسین ابن علی کی خون میں رنگی ہوئی داڑھی کا وعدہ دیتا ہوں، آج کے بعد کوئی داڑھی نہ بڑھوائے. وعدہ کرتے ہیں مجھے کہو انشاءاللہ. کلیجہ پھٹ جائے شیطان کا، ہماری داڑیاں چھیننا چاہتا ہے، عورتوں مردوں کو ایک انداز میں دیکھنا چاہتا ہے. وعدہ کریں آج کے بعد مصطفیٰ کی سنت کا احیاء کریں گے، مذہبی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے. آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک. میں یہ اس وقت بھی پڑھتا تھا جب میرے سامنے دو آدمی بیٹھے ہوئے کہتے تھے، میرے ساتھی کو لگ گئی، آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک. بس میں گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز. اس چمن کی ہر کلی درداشنا ہو جائے گی. آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما ہو جائے گی. شب گریزی آ کر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمول ہوگا نغمہ توحید سے. انشاءاللہ اس وطن عزیز کی گلیوں میں تکبیر و رسالت کے نعرے گونجیں گے. حسین زندہ ہے، یہ حسین کی زندگی کی دلیل ہے. حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے. یزید مٹ گیا، اس کا نام مٹ گیا، نہ شیور رہا نہ ابن زیاد رہا. حسین زندہ ہے، علی اکبر زندہ ہے، علی اصغر زندہ ہے. یزید مٹ گیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا. یہ بخش بھی مٹ جائے گا، قومی بریل بھی مٹ جائے گا، ہمارے بغیر حکمران بھی مٹ جائیں گے، ہم کو بچانے والے مٹ جائیں گے. سلام زندہ ہے، سلام زندہ ہے، سلام کے ماننے والے زندہ ہیں. صاحبو، یہ سینے میں امنگ اور یہ آرزو لے کر اب اس کو سینے میں دبا کے نہیں رکھنا. اس آگ کو لگا دو پورے جہان میں، اس آگ کو اللہ کو روشن کر دو. آج حسین ابن علی کے نام پہ جمع ہونے والوں اس شہادت کا سبق لے کے جاؤ. حضور کی آمن پہ حملہ کرنے والا ابو لہب قیامت تک کے لیے داخل دشنام ہو گیا. آج اس کی قبر پر بھی لعنتیں برستی ہیں. دنمارک کے ان اوباشوں اور گنڈوں کی قبروں میں بھی لعنتیں اور آگ برسے گی جنہوں نے میری محبوب کی عظمت پہ حملہ کیا ہے. مصطفیٰ کی عظمت کا چاند طلوع ہوتا رہے گا، روشن رہے گا، تازہ رہے گا، رات چمکتا رہے گا، کھلوتا رہے گا، روشنیاں بانٹتا رہے گا، اجالے دیتا رہے گا، نعمتیں دور کرتا رہے گا. ہرا سے پھوٹنے والے اس نور کی روشنی کبھی کم نہیں ہوگی. بارہ کے جبل سے وہ نکلنے والا نور تابانی سے تابانی حاصل کرتا چلا جائے گا. وارفان اللہ کا ذکر رکھ کے سائے جس کے سر پہ ہو، اس سے وہ سائے کون کھینچ سکتا ہے؟ جدا ذکر خدا بلند کرے کیا جمیا اس کو بند کرے. اس کا ذکر دا حافظ آپ خدا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت عابد بیمار یزید کے دربار میں کھڑے ہیں، یزید کے نقارے بج رہے ہیں، فتح کی تودیاں بج رہی ہیں. یزید نے کہا دیکھ، اگر تیرا باپ اتنی آکڑ میں رکھتا تو یہ حال اس کا نہ ہوتا. دیکھ میری فتح کے نقارے بج رہے ہیں. فتح کے نقارے بج رہے تھے، مسجد سے اللہ اکبر کی آواز گونجنے لگی. یزید تھا لیکن مسجد نظام کے احترام میں نقارے بند کر دیے گئے. کہا وہ تیری حکومت کے نقارے تھے، یہ میرے نانے کی حکومت کے نقارے. کتنے یزید آئے اور چلے گئے، لیکن نبی کی عظمت کے نقارے کبھی بھی نہیں بند ہوں گے. جس کو وہ فتح دے اس کو کون پیچھا کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کا آنا قبول فرمائے.